اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اسی بارے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور بحمداللہ آج ہم اسی خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مزید جملے میں گفتگو کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اخلاقی پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اے مومنو اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند کر لو کہ جن کی طرف نظر کرنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے اپنی نظر کو بند رکھنا اور اپنی آنکھوں کو جھکا لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرا حبیب مومنوں کو میرا یہ پیغام دے دیجئے کہ اے مومنوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور مومنین سے کہو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مطلب کو بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور پھر واو کے ذریعے سے یہ کہنا کہ یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنا ضروری انسان کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اتنا ہی ضروری انسان کا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا بھی ہے، کہ انسان اپنی آنکھ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھے کہ جس کی طرف دیکھنا اور نظر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کسی ایسی چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جس کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے حرام کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد گرامی ہے کہ من ملأ عینہ من حرام ملأہ اللہ عینہ یوم القیامۃ من النار، کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ کو اس چیز سے سکون دیتا ہے، اس چیز سے پر کرتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم میں اس کی آنکھ کو بروز قیامت جہنم کی آگ سے پر کرے گا، الا ان یتوب ویرجع، سوائے اس کے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور خدا کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ایک دوسرے مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل عضو من ابن آدم حد من الزنا، کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ اس کا کوئی نہ کوئی زنا ہے، یعنی ہر جسم کے حصے کے لیے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل انسان اس عضو کے ذریعے سے کرتا ہے تو گویا اس عضو کے ذریعے سے نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ وہ شخص زنا کرتا ہے۔ العین زناہا النظر، کہا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف دیکھے کہ جس چیز کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جس چیز کو دیکھنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک فرمان میری نظر سے گزرا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں الموت احب الی من نظرۃ لغیر واجب، کہا میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ میں کسی ایسی چیز کی طرف دیکھوں کہ جس کو دیکھنا جائز نہ ہو، یعنی موت زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اس عمل سے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ کو ہر حرام کام سے اور ناجائز کام سے محفوظ رکھتا ہے، تو پھر اس انسان کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غضوا ابصارکم ترون العجائب، کہا تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کیسے معجزات کرتا ہے اور کیسے تمہیں عجائب اور تمہاری آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دے گا کہ تم عجیب چیزوں کو دیکھنے لگو گے، جن چیزوں کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ پہلی چیز النظر الی العالم عبادہ، عالم باعمل کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ والنظر الی الامام المقسط عبادہ، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہے، حجت خدا ہے، تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا والنظر الی الوالدین برأفت ورحمت عبادہ،
اگر کوئی انسان محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو یہ والدین کی طرف نظر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک عبادت ہے۔ اور پھر آخری چیز وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَخِ تُوضِحُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةً۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کہ جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہے اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شمار ہوگا۔ آخری حدیث اور آپ کی عبادت تمام، امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن جندب کی طرف دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا تھا، یبن جندب ان عیسی ابن مریم قال لاصحابہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قول کو نقل فرماتے ہوئے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والنظر، اے لوگو خیال رکھنا کہ کسی ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرنا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ خیال رکھنا، اپنی نظر کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر ہی ہے جو انسان کے دل میں شہوت کو بھڑکاتی ہے، اور اسی نظر کے ذریعے سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ہے اجر اس شخص کا کہ جو اپنی آنکھ کو محفوظ رکھتا ہے، طوبی لمن جعل بصرہ فی قلبہ ولم یجعل بصرہ فی عینہ۔ اس شخص کو مبارکباد ہو، جنت کے درخت طوبہ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو منعم فرمائے گا۔ کس شخص کو؟ کہ جو اپنی آنکھوں کو اپنے دل سے مقدم نہیں کرتا بلکہ اپنی آنکھ اپنے دل میں رکھتا ہے، یعنی پہلے غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ نظر پسند فرمائے گا یا نہیں، اور اس کے بعد کسی چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں کاملاً اپنے اعضاء و جوارح پہ شریعت محمدیہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔